وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ہم نے بھیجا آپ کو سچا دین دے کر بشیر و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا بھیجا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں بس جھٹلایا آپ سے پہلے لوگوں نے بھی جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير آئے ان کے پاس رسول واضح کتابیں اور نشانیاں لے کر وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر پھر پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فکیف کان نکیر بس کیسا رہا انکار کرنا میرا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے کر بھیجا اور جہنم سے ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، اور اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہو چکا تھا، بے حیائی تھی، جہالت تھی، یہاں تک کہ عورتوں کی بولیاں لگتی تھی، بیچا جاتا تھا، اور بچی پیدا ہوتی تو اس کو درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کافی گیپ ہے، کافی عرصہ کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے دنیا میں جہالت ہو گئی، عرب کے اندر جو ہے فتنہ فساد تھا، بے حیائی تھی، اور بہت ساری خرافات بد تہذیبیاں عام ہو چکی تھی۔ تو ایسے دور میں، ایسے وقت میں ایک ایسے مسیحا کی ضرورت تھی، ایک ایسے قائد کی ضرورت تھی، ایک ایسے راہبر اور رہنما کی ضرورت تھی جو آ کر لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائے، جہالت سے نکالے، اور لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام سنائے اور آخرت کی فکر دلائے اور جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ کی آمد کے وقت دنیا یہاں تک کہ عرب میں اور آپ کا گھر جو تھا اس کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
مبعوث فرمایا، اور ایسا حسین و جمیل بچہ عرب کے اندر پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جو جو دیکھتا گیا اس نے آ کر کہا کہ اس جیسا حسین بچہ ہم نے نہیں دیکھا، اس جیسا بچہ ہم نے پورے عرب میں نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں پورے عرب میں گھوما ہوں، میں نے بھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہنے لگے میں تو مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین ہر جگہ گیا ہوں، میں نے بھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اس جیسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تم دیکھتے کہاں سے؟ اور جس سانچے سے نبی کو اللہ نے بنایا، فرمایا کہ اس سانچے کو بھی میں نے توڑ دیا ہے، اس جیسا حسین و جمیل بچہ قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں، وہ حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، دنیا ان کی مثال بتاتی ہے، بیان کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا، حسین و جمیل بنایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں نے گردنیں کٹوا دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور مبارک ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور 40 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہے۔ نبوت تو 40 سال کی عمر کے بعد ملی ہے۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہے، لوگوں سے ملتے رہے، تعلقات تھے، بات چیت تھی، تجارت کرتے رہے، اور تجارتی قافلے لے کر کبھی شام، کبھی یمن، کبھی کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، اور کئی سارے راہبوں سے اور پادریوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی، اور انہوں نے اپنی پرانی کتابوں کی جو نشانیاں تھیں تورات، زبور، انجیل کے اندر، ان نشانیوں کو دیکھا اور وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ یہی انسان بنے گا، یہی بچہ بنے گا۔ تو یہ خوشخبریاں ملتی رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عرب میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد لوگوں کے دلوں میں بسانا تھا، تاکہ اعتماد پیدا ہو، اس کے بعد پھر نبوت کا اعلان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتماد لوگوں کے اندر پیدا کیا، لوگوں کے دلوں میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ صادق اور امین جانتے تھے۔ نبوت نہیں ملی، نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں اور لوگوں کو جمع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سفید پرچم لہرایا اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ سارے عرب کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جمع کیا، سفید پرچم لہرایا۔ اس وقت اگر کسی کو جمع کرنا ہوتا تھا تو اگر سفید پرچم لہرایا جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا ہے، اور اس لیے سب کو یہاں جمع ہونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کے دستور کے مطابق سفید پرچم لہرایا، اپنی چادر لہرائی، تمام عرب کے لوگ جمع ہو گئے، عرب کے مشرک بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے چچا، اور یہاں تک کہ ابو جہل، ابو لہب، اور بہت سارے لوگ آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے کے، وہ بھی جمع ہو گئے۔ اور سب کے جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ
کیا تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جس پر آپ کھڑے تھے دشمن آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا آپ میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کی اس بات کی بھی تصدیق کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لے لی، پوچھ لیا، اعتماد کا اظہار ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مارا، کہا کہ اس لیے میں جمع کیا تھا، آج ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، آج ہمارے معبودوں سے ہمیں متنفر کرتے ہو، ساری زندگی ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے رہے، ساری زندگی ہم ان کی پوجا کرتے رہے، آج ان سے ہمیں ہٹاتے ہو، بدظن کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر مار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، لہولہان ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور سیدھا اپنے گھر جاتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر بتاتے ہیں کہ اس طرح مجھے ستایا گیا ہے، مجھے برا بھلا کہا گیا ہے، میرے چہرے پر پتھر مارا گیا ہے، اور پتھر مارنے والا کوئی عام انسان ہوتا تو وہ الگ بات تھی، لیکن پتھر مارنے والا بھی میرا چچا ہے جس نے میری ولادت پر چراغاں کیا، جشن منایا، دیگیں بانٹی اور بہت ساری چیزیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتا رہا، وہی میرا چچا ابو لہب ہے جس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے غم بانٹنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تسلی دے رہی ہے، حوصلہ دے رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے بیوی جو شوہر پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو شوہر کو حوصلہ دے اور شوہر کو صبر کی تلقین کرے۔ گھر سے اگر حوصلہ ملے تو پھر انسان جو ہے وہ پھر دل برداشتہ نہیں ہوتا، پھر انسان کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر سے ہی انسان کو جو ہے ورغلایا جائے، اس کو اکسایا جائے، اس کو جو ہے کہا جائے کہ کس نے کہا ہے کہ تمہیں اس کام میں پڑھو، کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ایسے کام نہیں کیا کرتے اور اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کس نے کہا ہے کہ ایسے معاملات میں ہاتھ ڈالو، اگر یہ کام گھر سے ہو تو پھر کیسے انسان آگے بڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا اور فرمایا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ جو ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ تو غم خار لوگوں کے غم بانٹنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حوصلہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی۔ اور پھر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے تجارت کے لیے گئے ہوئے، تجارت کے لیے باہر ہیں، اور جب واپس آئے تو پوچھا کہ کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا عرب کے اندر میں، جب جتنے دن باہر رہا کوئی نیا واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، پھر اس طرح لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا اور لوگوں نے اس کو پتھر مارے، جس کا نام محمد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی وہ اکائی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایمان لاتے جائیں گے سب کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ ابتدا ایمان لانے کی، کلمہ پڑھنے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، بات چلتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، سلسلہ جاری رہا۔ مکہ کے لوگ، مکہ کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستا دیا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ ان کا مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا اور ان کو مارا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال پر ظلم کیا جا رہا ہے، تخت دار پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دیا، صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اکیلے ہجرت نہیں کروں گا جب تک نبی مکہ میں رہوں گا اور نبی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاؤں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، دارالندوہ کے اندر اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ محمد سے کیسے نمٹا جائے۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قید کر لیا جائے۔ اتنے میں ایک شیطان جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے یہ وہاں پر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اگر جلا وطن کرو گے تو پھر آ جائے گا، قید کرو گے تو پھر چھوڑنا پڑ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ سب نے کہا کہ تیری رائے بڑی زبردست ہے۔ قتل کا منصوبہ بن گیا، بھئی کب قتل کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ اعلان کر دیا گیا فلاں رات فلاں دن نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور محاصرہ کر کے پھر اس کے بعد نبی کے گھر میں داخل ہوا جائے اور نبی کے گھر میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کے وار کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ ادھر یہ سازشیں کر رہے ہیں، ادھر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج رات آپ کے لیے بڑی سخت ہے اور آج رات آپ کے قتل کی پلاننگ اور منصوبہ بن چکا ہے، اور رات کا وقت ہوا کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ نبی کو حکم دیا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں۔ یا اللہ میں کیسے نکلوں، باہر تو کافر ہے، تلواریں لے کے کھڑے، میں باہر نکلوں گا تو حملہ کر دیں گے، کیسے نکلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ شاہت الوجوہ کہہ کر اپنی مٹھی میں مٹی لیں اور وہ مٹھی کی مٹی جو ہے آپ ہوا میں پھینک دیں اور پھر آپ باہر نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کافر تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں مٹی تو کسی ایک طرف پھینکوں گا، کیسے ان کی آنکھوں میں جائے گی، کیسے وہ سب طرف پھیلے گی۔ اللہ نے فرمایا مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے اور اس کو چاروں طرف پھیلا دینا تیرے رب کا کام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی میں مٹی لے کر جو پھینکی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی جو ہے داخل کی اور سب کی آنکھیں بند ہو گئی، سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر چلے گئے۔ اور گھر میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے گھر میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی امانتیں بھی رکھی ہیں، یہ مشرکین جو باہر جمع تھے، عرب کے مشرکین، ان کی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہیں۔ اب امانتیں کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، یہ مکہ والوں کی امانتیں یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور صبح ہوتے ہی آپ یہ امانتیں مکہ والوں کو دے دینا، ان کو واپس کر دینا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تاکہ باہر والے یہ سمجھیں کہ نبی گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کافر و مشرک حضرت علی کو نبی سمجھتے رہے کہ نبی ابھی گھر میں موجود ہے، یہ نہیں پتا کہ گھر میں تو نبی کے بستر پر حضرت علی سو رہے ہیں۔ چنانچہ صبح جب ہونے لگی گھر میں داخل ہوئے، جب گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ ہکا بکا رہ گئے کہ محمد کہاں گئے، نبی کہاں چلے گئے۔ چنانچہ
سب نے یہ کہا کہ یقیناً یہ نبی محمد ابو بکر کے گھر گئے ہوں گے، ابو بکر صدیق کے گھر گئے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ نبی جب بھی سفر کرتے ہیں نبی ابو بکر کے بغیر کہیں نہیں جاتے، اور جب بھی کہیں جانا ہو ابو بکر کے دروازے پر جاتے ہیں، ابو بکر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ کافر بھی جانتے تھے، چاچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گئے، وہاں بھی نہیں تھے۔ اب دیکھیں باہر محاصرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں کہا کہ باہر تو محاصرہ ہے، باہر تو کافر آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے، آپ باہر کیوں جا رہے ہیں، آپ پر تو حملہ ہو سکتا ہے، نہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، فرمایا ابو بکر کے گھر جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات نہیں کی، پتہ ہے ابو بکر کے گھر جا رہے ہیں تو ابو بکر حفاظت کرے گا، نبی کی حفاظت ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر بھی لائق نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی آپ کو نبی کے بستر پر آپ نے آرام کیسے کیا، آپ کیسے نبی کے بستر پر لیٹ گئے، آپ کو پتہ نہیں باہر کافر کھڑے ہوئے اندر آ کر حملہ کر دیں گے، کہیں آپ کو نہ جو ہے نقصان پہنچا دیں، آپ کیسے نبی کے بستر پر سو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خدا، میرا رب جاگ رہا ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ تو جو علی کو مشکل کشا کہتا ہے اس کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ علی کا جو مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے۔ علی کا تمہارا مشکل کشا، جن کا علی مشکل کشا ہے ان کا مشکل کشا سو جاتا ہے، جو علی کا بھی مشکل کشا ہے، جو میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ جاگتا رہتا ہے، اصل مشکلیں وہ حل کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بتا دیا علی بھی اللہ کو مشکل کشا کہتا ہے، علی کی مشکلیں بھی اللہ حل کرتا ہے، پھر علی کو کیوں مشکل کشا مانگتے ہو؟ چاچا مشکل کشا اللہ ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نیند کیسے آئی؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ نیند، اس طرح کی نیند، اتنی گہری نیند مجھے آج تک نہیں آئی جو نبی کے بستر پر آئی ہے۔ اس لیے کہ علی بے خوف تھے کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حفاظت کرے گا۔ چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی، حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ نے پوچھا ہی نہیں، ایسے ہی دروازہ کھول دیا، پوچھو تو صحیح کون آیا دروازے پر؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دروازے کی دستک سے میں سمجھ گیا ہوں کہ دروازے پر کون آیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یار جو ہے دوست نبی کے دروازے کی دستک تو نہ سمجھے تو اور کون سمجھے گا؟ آپ نے دروازے پر دستک دی، میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے نبی آئے ہیں، میرے نبی نے دروازے پر دستک دی ہے، اور میں انتظار میں تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ تیاری کرو، سفر کرنا ہے، میں اس دن سے انتظار میں تھا کہ کب نبی میرے دروازے پر آئیں گے اور مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، ہجرت کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو مکہ والوں کی امانتیں رکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق مطمئن ہو گئے، اور مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی کے پاس ہیں اور اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے پاس ہے، ابو بکر صدیق کے حوالے ہے۔ مکہ والوں کی امانتوں کی حفاظت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور نبی کی جو امانت ہے، نبی ہے، اس کی حفاظت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ سفر ہجرت کا شروع ہو گیا، غار میں جا کر پناہ لی، اور پھر غار کے اندر واقعہ طویل ہے، غار کی صفائی کی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے اندر جو سوراخ تھے سانپ کے اس کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اور نبی سے کہا کہ آپ غار میں آ جائیں۔ نبی نے صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں وہ کالا ناگ آیا، وہ سانپ آیا، کالا آیا، اس نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈنگ مارا، اس کی تکلیف کی وجہ سے
حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرائے۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کتنا قیمتی ہے، نبی کتنے قیمتی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو کے لیے اللہ تعالیٰ نے چہرہ بھی نبی کا چنا ہے، نبی کے چہرے پر ابوبکر صدیق کا آنسو گرا ہے۔ تو اتنا قیمتی آنسو ہے، چنانچہ ابوبکر صدیق نے حفاظت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، جہالت کو ختم کیا جائے۔ بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، ان کو بچیوں کی عزت عظمت لوگوں کے دلوں میں بتائی جائے، اور نبی نے آ کر بتایا بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی، بعض روایات میں آتا ہے جو 3 بچیوں کی پرورش بہترین انداز میں کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے، اور دیندار آدمی سے، اچھے آدمی سے اس کا رشتہ کر دے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ یوں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ انگلیوں کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا جس طرح شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح کل قیامت کے ساتھ یہ والد میرے ساتھ ہوگا، اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے انگلیاں دونوں ساتھ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ ترغیب دی اور بیٹی کا مقام بتایا، عورت کی عظمت کو بتایا۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو، اور اگر تیری بیوی ہے تو تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کا مقام بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے اس جہالت والے معاشرے میں آ کر جب تبلیغ کی ہے، اور اس معاشرے میں آ کر لوگوں کو جب دین سکھایا ہے، پیغام دیا ہے، تو یہی لوگ تھے جو کبھی جہالت میں پڑے ہوئے تھے، کبھی جو دین سے متنفر تھے اور نبی کے مخالف تھے، یہی لوگ نبی کے قریب آئے۔ کوئی ابو بکر صدیق بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی المرتضیٰ بنا، کوئی معاویہ بنا، اور کوئی پھر زبیر بنا، طلحہ بنا، اور یہ صحابی بنتے چلے گئے، یہ نبی کے قریب آتے چلے گئے، نبی کے شاگرد بنتے چلے گئے، اور انہی لوگوں کو پھر صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان قبول کر کے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی اور نبی کو دیکھا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جو کافر ہو، کفر کی حالت میں جس نے نبی کو دیکھا، اس کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ جس نے ایمان قبول کر کے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو، نبی کی زیارت کی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر یہی لوگ صحابی بنے۔ 1,44,000 صحابہ دنیا میں آئے، پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلایا، نبی کا پیغام پھیلایا۔ تو یہی صحابہ تھے جن کی وجہ سے آج قرآن ہم تک پہنچا، جن کی وجہ سے آج کلمہ ہم تک پہنچا۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آج ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم نبی کی بات کر رہے ہیں، آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہ سب صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ان صحابہ کے صدقے ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے نبی کی تربیت کے نتیجے میں جو جماعت وجود میں آئی، اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کا دفاع یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے میدان میں نکلنا، ان کا دفاع کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کیا، اور آج ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ آج ان صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے معاذ اللہ کافر کہہ دیا لوگوں نے، کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ یہ کافر تھے، یہ بے ایمان ہو گئے معاذ اللہ، اور یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کی وفات کے بعد، نبی کی رحلت کے بعد 3 آدمیوں کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ صحابہ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا گیا، اور جن کے بارے میں یہ کہا کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، 3 آدمی مسلمان رہ گئے تھے، اس میں حضرت علی کا نام بھی نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا نام بھی نہیں ہے، حضرت حسن حسین کا نام بھی نہیں ہے، جن کو آج یہ لوگ جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ حضرت علی سے ہمیں محبت ہے، حضرت حسین سے محبت ہے، جن 3 آدمیوں کے انہوں نے نبی کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد مسلمان سمجھا، ان میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کا نام بھی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں کے اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت علی کو بھی مسلمان نہیں مانتے، یہ تو حضرت حسن حسین کو بھی مسلمان نہیں مانتے، محبت کے دعوے کیسے کر رہے ہیں؟
چنانچہ اس طرح کی باتیں انہوں نے رافضیوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی۔ تو صحابہ کا دفاع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو بتایا جائے صحابہ کون ہیں۔ صحابہ کی وجہ سے آج مسلمان ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی سے دین لیا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں دین پھیلا دیا۔ آج پشاور کے اندر صحابہ کی قبریں ہیں، آج بلوچستان کے اندر خاران کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، ادھر سندھ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، ملتان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور شام کے اندر افغانستان کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ پاکستان تک آئے، یہاں پشاور تک صحابہ آئے، ملتان تک آئے، سندھ تک آئے، بلوچستان تک صحابہ آئے، یہاں تک آ کر صحابہ نے دین پھیلائے، پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلے۔ چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول صحابہ پر بہت بھاری گزرا ہے۔ صحابہ بے چین تھے، پریشان تھے، اتنا غم تھا کہ بے ہوش ہو گئے، پریشان ہو گئے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ میں مدینہ نہیں رہوں گا۔ پہلے میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر، نبی کی طرف یوں اشارہ کرتا تھا، آج میں اذان دوں گا، نبی سامنے نہیں ہوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو صحابہ پر یہ اتنا غم طاری تھا، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خبردار اگر کسی نے کہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس کے گردن پر میں تلوار چلا دوں گا، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک جذبات میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر آ کر تسلی دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا جو مقصد تھا اس کو سامنے رکھا جائے۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں، آپ کی ہدایات کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ نے اخلاق کیا سکھایا، ادب کیا سکھایا، آپ کی سیرت کیا ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ صحابہ نے سیرت پر عمل کیسے کیا اس کو دیکھ کر زندگی ایسے گزاری جائے۔ یہ ہے اصل عشق رسول، یہ ہے اصل محبت۔ دعوے تو عشق رسول کے چہرے پر داڑھی ہے نہیں، نبی کی سنت کا مذاق ہو، چہرے پر داڑھی کو نہ سجایا جائے جو نبی کی سنت ہے، نبی سے عشق کا دعویٰ ہو، نمازیں پڑھتا نہ ہو، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ نبی سے محبت کے دعوے ہوں اور عمل جو ہے وہ کافروں اور یہودیوں والے ہوں، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات کو فالو کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سامنے رکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن یہ جو چراغاں اور جشن منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ بعض نے جمعہ کو بھی عید کا مقام دیا کہ عید کی نماز میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، خطبہ ہوتا ہے، اور عید کے دن بھی نہا دھو کر صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن بھی صاف ستھرے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کو بھی عید کا مقام دے دیا گیا، لیکن عیدیں جو ہیں وہ 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول 23 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جشن نہیں منایا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آیا، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت عمر کے دور میں 10 مرتبہ آیا ربیع الاول، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ آیا، کوئی جشن نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جشن نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی مرتبہ آیا، کئی بار ربیع الاول آیا، کوئی جشن نہیں منایا۔ یہ جشن آیا کہاں سے ہے؟ عید میلاد النبی آئی کہاں سے؟ اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اس پہ چراغاں کرنا، جشن منانا، مٹھائیاں اور کیک کاٹنا اور ڈانس کرنا، یہ ساری چیزیں تو نبی کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ نبی کی تعلیمات کے خلاف عمل کر کے اور کہا جائے کہ ہم عشق رسول ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں، محبت ہے میں نبی سے، یہ کیسی محبت اور عقیدت ہے؟
نبی سے عشق وہ ہوتا ہے جس طرح نبی نے بتایا، جس طرح صحابہ نے کر کے بتایا۔ چنانچہ اس طرح کی چیزوں اور یہ بلا وجہ کے میلاد اور عشق، اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ویسے ہی پروگرام رکھ کے نبی کی سیرت کو بتایا جائے۔ بھائی سیرت کا پروگرام ہے، نبی کی سیرت بتائی جائے گی، نبی کی سیرت کا پروگرام ہے، سیرت النبی کا عنوان دیا جائے اس محفل کو، اور اس میں نبی کی سیرت بتائی جائے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے عشق رسول، جس میں نبی کی تعلیمات کے مطابق انسان چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔